بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس خصوصی رپورٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ان 5 برسوں کی جنہوں نے ملکی سیاست، معیشت، دفاع اور خارجہ پالیسی کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ 2021 سے 2025 تک پاکستان نے حکومتوں کی تبدیلی، معاشی بحران، دہشت گردی، سفارتی سرگرمیوں اور دفاعی پیش رفت جیسے کئی اہم مراحل دیکھے۔ 2021 میں وزیر اعظم عمران خان تھے۔ ملک میں مہنگائی اور معاشی دباؤ بڑھ رہا تھا، جبکہ اپوزیشن حکومت کے خلاف متحد ہو رہی تھی۔ اسی سال افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد خطے کی صورتحال بھی تبدیل ہوئی، جس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑے۔ 2022 حکومت کی تبدیلی اور معاشی بحران۔ اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور عمران خان وزارت عظمیٰ سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد شہباز شریف نے اتحادی حکومت کی قیادت سنبھالی۔ یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ اسی سال پاکستان شدید معاشی مشکلات کا شکار ہوا۔ روپے کی قدر میں مزید نمایاں کمی آئی، مہنگائی بڑھی، پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جبکہ حکومت نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ مذاکرات کے بعد معاشی اصلاحات کا آغاز کیا۔ اسی سال پاکستان میں تباہ کن سیلاب آیا، جس نے لاکھوں افراد کو متاثر کیا۔ زرعی زمینیں تباہ ہوئیں اور انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچا۔ نومبر 2022 میں جنرل عاصم منیر نے پاکستان کی آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا، جبکہ جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہو گئے۔ 2023 پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سب سے ہنگامہ خیز برسوں میں شمار ہوتا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد ملک بھر میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ مختلف مقامات پر احتجاج اور توڑ پھوڑ کے واقعات پیش آئے، جن کے بعد بڑے پیمانے پر گرفتاریاں اور قانونی کارروائیاں ہوئیں۔ اسی دوران دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے متعدد آپریشن کیے اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں۔ معاشی میدان میں حکومت نے IMF پروگرام کی بحالی پر توجہ دی تاکہ زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم کیے جا سکیں۔ فروری 2024 میں عام انتخابات منعقد ہوئے۔ انتخابی نتائج کے بعد اتحادی حکومت قائم ہوئی اور شہباز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ حکومت نے معیشت کی بحالی، سرمایہ کاری کے فروغ اور برآمدات بڑھانے کو اپنی ترجیحات قرار دیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی کوشش تیز کی گئی۔ دفاعی شعبے میں اہم پیش رفت کی گئی۔ 2021 سے 2025 کے دوران پاکستان نے دفاعی میدان میں بھی کئی اہم اقدامات کیے۔ پاکستان نے جدید J-10C لڑاکا طیارے، جبکہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی شمولیت سے فضائی صلاحیت مضبوط ہوئی۔ پاکستان اور چین کے درمیان دفاعی تعاون جاری رہا۔ بحریہ، فضائی اور دفاعی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دی گئی۔ اس کے علاوہ ترکی، آذربائیجان، سعودی عرب، قطر اور دیگر دوست ممالک کے ساتھ مشترکہ مشقیں اور دفاعی روابط بھی جاری رہے۔ 2025 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ سرحدی اور فضائی سطح پر محدود فوجی کارروائیاں ہوئیں۔ دونوں ممالک نے اپنی اپنی عسکری کامیابیوں کے دعوے کیے، جبکہ بعد ازاں سفارتی ذرائع سے کشیدگی کم کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ اس عرصے میں پاکستان نے اپنی دفاعی تیاری، فضائی نگرانی اور جدید ہتھیاروں کی صلاحیت کو نمایاں کیا۔ معیشت میں بہتری کی کوشش کی گئی۔ 2025 تک حکومت کا موقف تھا کہ مہنگائی میں کچھ کمی آئی، زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی، برآمدات اور تنزیلات زر میں اضافہ ہوا اور بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے متعدد معاہدوں پر قائم کیا گیا۔ تاہم ناقدین کے مطابق عام شہری اب بھی مہنگائی اور روزگار کے مسائل سے مکمل طور پر نہیں نکل سکے۔ پاکستان نے چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری برقرار رکھی۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ اقتصادی اور دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کوشش کی گئی۔ CPEC کے مختلف منصوبوں پر بھی اہم پیش رفت جاری رہی۔ 2021 سے 2025 تک کا دور پاکستان کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوا۔ حکومتوں کی تبدیلی رہی، معاشی مشکلات رہی، دہشت گردی، سیلاب، انتخابات، دفاعی ترقی اور علاقائی کشیدگی، یہ تمام عوامل اس عرصے کو تاریخ کے اہم ادوار میں شامل کرتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان برسوں کے بارے میں مختلف سیاسی جماعتوں اور تجزیہ نگاروں کی آراء ایک جیسی نہیں ہیں۔ کسی کے نزدیک یہ اصلاحات اور استحکام کا دور تھا، جبکہ دوسرے اسے سیاسی اور معاشی مشکلات کا زمانہ قرار دیتے ہیں۔ ان مختلف آراء کے باوجود یہ 5 سال پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دیکھتے رہیے
پاکستان کی تاریخ، سیاست اور دفاع پر مستند تجزیوں کے لیے رضوی ٹاک۔ اللہ حافظ۔